بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے کا فدیہ، روزے کی قضا اور کفارہ، اس سے کیا مراد ہے؟ جب ایک مسلمان عاقل بالغ آدمی جس پر روزہ فرض ہو چکا ہو، اگر وہ کسی شرعی سفر پر جائے یا وہ بیمار ہو جائے، اس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں جب اللہ سے صحت عطا فرما دے، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے، ایک روزہ رکھ لے۔ جتنی روزے اس کے رہ گئے، ہر روزے کے بدلے میں وہ روزے کی قضا کرے، ایک ایک روزہ اسی طرح رکھتا رہے جتنے روزے اس کے رہ گئے ہوں۔ اور دوسری یعنی یہ اس صورت میں جب وہ شرعی سفر پر ہو یا وہ اتنا سخت بیمار ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے، پھر وہ بعد میں اللہ جب اسے صحت دے دیں تو بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اور فدیہ، روزے کا فدیہ اس صورت میں دیا جاتا ہے جب ایک مسلمان عاقل بالغ آدمی بیمار ہو جائے یا کمزور ہے یا ضعیف ہے، بڑی عمر ہے، جس کمزوری کی وجہ سے یا اس بیماری کی وجہ سے، اور ایسی بیماری ہے کہ جس میں صحت مند ہونے کی، صحت یاب ہونے کی کوئی امید باقی نہ رہے، اور ڈاکٹر بھی مایوس کر دیں کہ یہ مریض اب صحت مند نہیں ہو سکتا، پھر اس صورت میں روزے کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اگر ایک مریض اتنا سخت بیمار ہے لیکن وہ وقتی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن امید ہے کہ سال 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائیں گے، تو بعد میں جب اللہ صحت دیں تو اس کے بعد پھر وہ روزے کی قضا کر لے، جتنے روزے رہ گئے ہوں اتنے روزے بعد میں رکھ لے۔ اگر ایک آدمی جتنا سخت بیمار تھا کہ صحت مند ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، لیکن جب اللہ نے اسے صحت دے دی تو اب وہ سردیوں کے روزے تو رکھ سکتا ہے لیکن گرمی کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس صورت میں بھی وہ روزے کا فدیہ ادا نہ کرے بلکہ وہ انتظار کرے۔ اگر سردی ہو تو پھر روزہ رکھ لے، لیکن جب سردیاں آئیں تو بعد میں اس وقت اتنے روزوں کی سردی میں وہ قضا کر لے۔ اور ایک اور صورت یہ ہے کہ جب اس بندے نے روزے کا فدیہ دے دیا کہ اب میں صحت مند نہیں ہو سکتا، اور مایوس ہو کر جتنے روزے رہ گئے اتنے روزوں کا اس نے فدیہ دے دیا، لیکن بعد میں اللہ نے اسے صحت عطا فرما دی، تو اب بھی اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اب بھی اتنے روزوں کی قضا کر لے جو اس نے فدیہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دیے گئے فدیے کو صدقے میں شمار فرمائیں گے، صدقہ دینے کا اسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو فدیہ روزے کا اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے جب آدمی کو صحت مند ہونے کی امید نہ ہو، یا صحت اللہ دے دے لیکن وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ جب روزہ رکھنے کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر اس وقت روزے کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور روزے کی قضا، کفارہ سے کیا مراد ہے؟ جب ایک آدمی جو مسلمان ہے، عاقل بالغ ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد اس نے جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیا، یا اس نے دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری جمع کر لیا، تو اس صورت میں بھی اس پر روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، یا پھر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اگر اس نے ایک دن بھی ناغہ کر دیا تو پھر نئے سرے سے روزہ رکھنا شروع کرے گا، اور 2 مہینے لگاتار وہ روزے کا کفارہ ادا کرے گا۔ جب اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی روزے کی حالت میں، تو پھر وہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھے گا۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور یا پھر وہ صدقہ فطر کی مقدار 60 مسکینوں کو اجناس دے گا، غلہ دے گا، یا اس کی قیمت ادا کرے گا، یا 60 مسکینوں کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا اس کی قیمت دے دے، یا پھر یہ ہے کہ وہ گندم کی مقدار ہے، یعنی جو صدقہ فطر کی 4 اجناس ہیں، 4 چیزیں جو صدقہ فطر کی نصاب میں ہیں، ان میں سے کسی بھی جتنی اس کی طاقت ہو اس کے حساب سے، مثلا گندم 2024 کے نصاب کے مطابق گندم کا جو فطرانہ ہے گندم کے حساب سے وہ 3 یا 350 روپے کے درمیان بنتا ہے۔ تو اتنی مقدار میں اگر فدیہ دینا چاہتا ہے تو اتنی ہی مقدار میں ایک روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ اگر کفارہ ادا کرنا ہے تو اتنی مقدار میں ایک مسکین کو
وہ پیسے دے گا، یا پھر 60 مسکینوں کو دینے ہیں ایک ہی وقت میں، تو اتنے مقدار میں وہ غلہ دے یا اتنی مقدار میں وہ پیسے 60 مسکینوں میں تقسیم کر دے یا غلہ تقسیم کر دے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ پھر اگر طاقت ہو تو پھر لگاتار 2 مہینے روزہ رکھے، اگر طاقت نہ ہو تو پھر وہ فدیہ بھی ایک روزے کے بدلے میں جتنا صدقہ فطر کا نصاب ہے، جتنی مقدار ہے، اتنا ایک روزے کے بدلے میں فدیہ بھی ادا کرے گا۔ اگر کفارہ ادا کرنا ہے تو اتنا ہی جتنا صدقہ فطر کی مقدار ہے، 300 روپے بنتی ہے، یا کھجور کے حساب سے 4,500 روپے بنتی ہے، تو اس حساب سے اتنا ہی وہ 60 مسکینوں کو غلہ تقسیم کرے یا 60 مسکینوں میں اتنی رقم تقسیم کر دے، تو اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، فدیہ ہے تو فدیہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن سب سے اول بہترین صورت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔